محترم سامعین، ماہ محرم کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں یعنی محرم الحرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ تو عاشورے کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے، یعنی 10ویں محرم کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ بھی تھی کہ 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا روزہ بھی ملایا جائے تاکہ یہود کی مخالفت لازم آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورے کا روزہ رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال تک باحیات رہا تو میں 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال تک حیات نہ رہے اور آپ کی رحلت ہو گئی۔ اس سے آپ کی منشا ظاہر ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کے ساتھ 9ویں محرم کا روزہ رکھنا بھی چاہتے تھے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم یا 11ویں محرم کا روزہ ملا لیا جائے۔ اس لیے بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ خالی 10ویں محرم کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ بہرحال اس ماہ مبارک میں 10ویں محرم کا روزہ رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسرا عمل اس ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس ماہ مبارک میں اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر روزی میں فراخی کرے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کی روزی میں فراخی فرمائیں گے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 10ویں محرم کو بہترین کھانا بنانا، گھر والوں کی روزی میں فراخی پیدا کرنا، یہ ایک اچھا عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کی روزی میں فراخی فرمائیں گے۔ یہ دو عمل ہیں جو اس ماہ محرم میں ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کا کوئی ثبوت احادیث قرآن سے نہیں ہے۔ لہذا روزہ رکھنا، اپنے گھر والوں پر روزی میں فراخی کرنا، یہ ہمیں چونکہ اس کا ثبوت ملتا ہے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی رسومات اور بدعات ہیں ان سب سے ہمیں بچنا ہے۔ محرم میں کھچڑا بنانا، سبیلے لگانا، ماتم کرنا، نوحہ کرنا، میت کے اوصاف بیان کر کے رونا، یا حسین کہہ کے رونا، یا ماتم کرنا، یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المناک شہادت کو بہانہ بنا کر بہت ساری بدعات جاری کر لی ہیں، ان میں ملوث ہونا، یہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے دین کی منشا کے بالکل خلاف ہے۔ ہمارے دین میں ایسی چیزوں کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنا گریباں پھاڑے، اپنا دامن چاک کرے، اپنا سر منڈائے یا نوحہ کرے، اس پر لعنت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لعنت کرنے والے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نوحہ کرنے والے پر، گریباں پھاڑنے والے پر یعنی ماتم کرنے والے پر تو لعنت فرماتے ہیں۔ تو لہذا محرم میں ماتم کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ اس میں یہ حد بتا دی گئی ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کا سوگ کب تک منایا جا سکتا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حضرت ابو سفیان کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے 3 دن کے بعد اپنی باندی سے کہا کہ جاؤ خوشبو لے کر آؤ۔ وہ خوشبو لے کر آئی اور آپ نے وہ اپنے رخساروں پر ملی، تیل وغیرہ لگایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے کہ کسی عورت کے لیے بات جائز نہیں ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے کہ وہ کسی کا 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ اسی وجہ سے ہم نے یہ عمل کیا ہے۔ تو معلوم ہوا
کہ کسی کے انتقال کا سوگ رشتہ داروں کے لیے زیادہ سے زیادہ 3 دن کا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں سوگ کے سلسلے میں وہ سب غلط ہیں۔ ایسی تعزیت کرنا یہ بھی 3 دن ہے کہ ہم کسی کی تعزیت کرنا چاہیں تو وہ 3 دن کے اندر کریں گے تو یہ سنت کے مطابق ہوگا، اس کے بعد کریں گے یا بار بار کریں گے یہ سنت کے خلاف ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المناک شہادت سن 61 ہجری میں ہوئی، اور ان کی سوگ میں ابھی تک رہنا اور نہ جانے کب تک یہ لوگ رہیں گے، تو ان کے ساتھ شرکت کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے اور کیسے منشأ نبوی کے مطابق ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز منشأ نبوی کے مطابق نہیں ہے۔ تو لہذا ماتم میں شریک ہونا، ان کے نوحے میں شریک ہونا، ان کے وہ جو مرثی گاگا کے پڑھتے ہیں ان میں شریک ہونا، اور ان کے ہاں جو مجالس قائم ہوتی ہیں ان میں شریک ہونا، یہ غلط ہے، اور ان میں شرکت کرنا بئی معنی ناجائز ہے کہ یہ ہمارے دین اور شریعت کے خلاف ہے۔ تو اس کے علاوہ اور جو رسومات ہم نے اس میں شروع کر رکھی ہیں، سبیلیں لگانا خاص طور سے خاص دنوں میں یہ بھی بدعت ہے، کھچڑا بنانا خاص طور سے خاص دن میں یہ بھی بدعت ہے۔ تو کسی چیز کو اپنی طرف سے کسی دن کے لیے خاص کر لینا یہ شریعت میں زیادتی ہے، دین میں زیادتی ہے، اس لیے یہ بدعت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے شریعت میں کوئی زیادتی نہ کریں، ماہ محرم میں صرف 2 عمل کریں، اس کے علاوہ کوئی عمل نہ کریں۔ اس ماہ محرم کی بڑی فضیلت ہے، اس کو اللہ کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے، شہر اللہ المحرم۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس مہینے کی اضافت خود اس مہینے کی عظمت پر ڈال ہے، اس مہینے کی عظمت کو بتا رہی ہے یہ اضافت، یہ نسبت ہے۔ تو اس لیے اس ماہ مبارک میں گناہ چھوڑ دیں اور خوب تلاوت کریں، خوب جو ہے عبادت کریں، خوب نوافل پڑھیں اور خوب روزے رکھیں۔ اس ماہ مبارک میں صرف 9ویں 10ویں 11ویں کا روزہ نہیں، آپ اور بھی روزے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ افضل روزے رمضان کے بعد ماہ محرم کے روزے ہیں۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ صرف 10ویں کا یا 9ویں کا یا 11ویں کا ملا کر روزہ رکھیں۔ وہ دوسری حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ 10ویں محرم کا روزہ سنت ہے، لیکن اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے علاوہ روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس ماہ مبارک میں ہم احتیاط کریں، کرنے والے کام کریں، نہ کرنے والے کاموں سے بچیں، اور ان لوگوں سے بھی بچیں جو ناجائز خرافات، رسومات، بدعات میں ملوث ہیں، چاہے وہ اہل سنت الجماعت سے تعلق رکھتے ہوں یا شیعہ حضرات سے تعلق رکھتے ہوں۔ ان تمام لوگوں سے ہمیں بچنا ہے، اپنے دین کو پیورٹی کے ساتھ، اپنے دین کو صاف ستھرے انداز میں ہمیں اپنانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اب چاہے کوئی ہمیں کسی کا حوالہ دے کر ہمیں یرغمال بنائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المناک شہادت کا حوالہ دے کر ہمیں بلیک میل کرے، ہمیں تب بھی اس کی بات نہیں ماننی ہے۔ ہمیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کرنا ہے، ان کی بات کو ماننا ہے، انہوں نے جو تعلیمات اس سلسلے میں جاری کی ہیں ان کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، امت مسلمہ کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ محرم میں بدعات و رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں خوب عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔